کچھ گناہ شور نہیں کرتے، نہ وہ نظر آتے ہیں اور نہ ان پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خطرناکی ہے۔ ہم عام طور پر گناہ کو صرف وہ سمجھتے ہیں جو کھلے عام ہو، جو زبان سے نکل جائے، جو ہاتھ سے ہو جائے، مگر کیا ہم نے کبھی ان گناہوں پر غور کیا جو خاموش ہوتے ہیں، جو تنہائی میں ہوتے ہیں، جو صرف دل اور سوچ کے درمیان پلتے رہتے ہیں؟ یہ وہ گناہ ہیں جو نہ کسی کو دکھتے ہیں، نہ کسی کو سنائی دیتے ہیں، مگر انسان کو اندر سے بدل دیتے ہیں۔ بدلتے نہیں تو آہستہ آہستہ سخت کر دیتے ہیں۔ نظر کا گناہ، دل کی بدگمانی، کسی کے لیے دل میں کینہ، کسی کی خوشی پر اندر ہی اندر جلنا، یہ سب خاموش گناہ ہیں۔ ان پر کوئی شور نہیں مچاتا، کوئی سزا نہیں لگتی، مگر دل بھاری ہونے لگتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں دل کے ساتھ دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا تو دل جاگ جاتا ہے یا پھر دل سخت ہو جاتا ہے۔ رمضان اسی موڑ پر انسان کو لا کھڑا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو خاموشی دیتا ہے، تنہائی دیتا ہے اور سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ جب سحر میں آنکھ کھلتی ہے اور انسان اکیلا بیٹھتا ہے تو وہ گناہ جو سارا سال دبے رہتے ہیں اچانک سامنے آ جاتے ہیں۔ ضمیر سوال کرنے لگتا ہے، دل چبھنے لگتا ہے۔ یہ چبھن سزا نہیں ہوتی، یہ رحمت ہوتی ہے، کیونکہ جو دل میں ابھی چبھتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ خطرہ اس دل سے نہیں جو رو لیتا ہے، خطرہ اس دل سے ہے جو گناہ پر بھی بے حس رہے۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خاموش گناہوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ یہی گناہ آہستہ آہستہ عبادت کا ذوق ختم کر دیتے ہیں، دعا کی لذت چھین لیتے ہیں اور انسان کو روحانی طور پر کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ جو شخص رمضان میں ان خاموش گناہوں کو پہچان لیتا ہے اور ان پر روک لگا لیتا ہے، وہی اصل میں جاگ جاتا ہے۔ اس کا دل نماز میں بھی بولتا ہے، اس کی خاموشی میں بھی معانی آ جاتے ہیں، اور یہی جاگتا ہوا دل رمضان کی اصل کامیابی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ رکھ، ہمیں ظاہر اور پوشیدہ گناہوں سے بچا، اور اس رمضان میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔